ہاسپٹل کی سرد اور خاموش راہداری میں قدموں کی چاپ گونج رہی۔ 7 مہینے بعد زارون وطن واپس لوٹا تھا۔ لندن کی مصروف و ساختہ اور بے رحم زندگی دادی کی لرزتی ہوئی آوازیں بار بار اس کے دل کے کسی کونے کو کھٹکھٹا تھی۔ اس کا ارادہ ہرگز ابھی آنے کی تھا، مگر ان کا فون کال اسے مجبور کر چکا تھا۔ ایک دادی ہی تو تھی جس کی بدولت وہ پاکستان آتا تھا، حویلی میں رہ لیتا تھا، نہ وہ کسی کو منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا۔ ہر فون کال میں ان کا اداس لہجہ، سانسوں کی ہچکی اور مجھے دے آ کر کا مطالبہ اس دل میں چین نہیں لینے دے سکا تھا۔ اسے آنا پڑا تھا، لیکن واپسی کے اس فیصلے میں اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ قسمت اسے ایگا لے آئے گی جہاں دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کو رک جائیں گی، پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی، اسے جینے کو وجہ مل جائے گی۔ زار ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزر رہا تھا، ہاتھ میں دادی کی دوائیوں کی لسٹ تھی، نظریں موبائل پر جھکی تھی۔ اچانک ایک عورت کی آواز نے جیسے پورا ماحول چیر دیا۔ لرزتی گھبرائی ہوئی بے قرار، پلیز ڈاکٹر، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، ایک بار چیک کر لینا۔ میں جانتی ہوں ابھی ڈلیوری کا وقت نہیں آیا، لیکن میری ہارٹ رہی ہے، کہیں میرا بچہ وقت سے لے۔ پلیز پلیز ایک بار دیکھ لیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا۔ میں جس بھی کلینک پہ جا رہی ہوں وہ مجھے ہاسپٹل جانے کا بول رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں یہ پرائیویٹ ادارہ ہے، بہت بڑا ہاسپٹل ہے، لیکن یہاں پر انسانیت تو ہے نا۔ خود کے لیے ڈاکٹر میری مدد کر دے ورنہ میں جاؤں گی، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ زارون کے قدم ساکت ہو گئے تھے۔ بچے کے الفاظ پر نہ جانے کیوں وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پایا تھا۔ اس کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک نرس کھڑی تھی، آواز میں تلخی اور نظروں میں حقارت لیے۔ وہ جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ نرس اس کی مدد کرے گی، اس کے الفاظ سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں بی بی، اور یہاں پر صرف جائز بچوں کی ذمہ داری لی جاتی ہے۔ تم ناجائز بچے لے کر گھوم رہی ہو۔ شوہر کہاں ہے؟ اس بچے کے باپ کا نام کیا ہے؟ کیا سمجھتی ہو یہاں آؤ گی اور ہم تمہاری ڈلیوری کروا دیں گے؟ نکلو یہاں سے، یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، یہاں پر نظام چلتا ہے۔ جا کر پہلے یہاں شوہر لے کر آؤ، اس کے بعد ہم تم علاج کریں گے۔ یہ کوئی سڑک چھاپ ادارہ نہیں ہے جہاں تم آؤ گی اور تمہاری بات سن جائے گی۔ زاروں نے چونک کر کہا۔ ایک لڑکی ہاتھ جوڑے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کانپ تھی، اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اور سامنے کھڑی نرس درندگی پر اتری تھی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے مزید بولی، خدا کے لیے نرس میری بات سنو، یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، میرا شوہر ہے، میرا نہیں ہوا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، میں رہا ہوں، لیکن یہ بچہ جائز ہے، میرے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تم یہاں کی ایک ممبر ہو، تم ڈاکٹر کو بتاؤ تو صحیح، وہ میری فریاد ضرور سنیں گے، خدا کے لیے میری مدد کر دو۔ اس کی آنکھیں اب دھیرے دھیرے بند ہونا شروع ہو گئی تھیں، آواز میں سچائی کا درد تھا اور آنکھوں میں بے بسی۔ زارون کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، نہ جانے سے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ کچھ لمحے تک وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا، حالانکہ اسے اوپری عمارت پر جانا تھا۔ جیسے کسی انجانے خوف نے اپنی طرف کھینچا، اس نے اپنے قدم تھوڑے اس طرف بڑھائے تھے، اور جیسے ہی اس نے اس لڑکی کا چہرہ غور سے دیکھا، سانس رک گیا تھا، دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیسا لگتا تھا جیسے کسی نے دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو، کیونکہ وہ لڑکی وہی تھی جس نے 6 مہینے پہلے اپنے نکاح میں لیا تھا، صرف اور صرف اپنے بستر کی زینت بنانے کے لیے۔ وہی لڑکی جس کے ساتھ اس نے اپنی سہاگ رات پر حیوانیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ روتی رہی تھی، منت کرتی رہی تھی، لیکن اس کو روندتا چلا گیا تھا۔ وہی جسے وہ صبح ہوتے ہی بغیر کسی رحم کے اس کے ماں باپ کے در پر چھوڑ کر اپنا حق مردانگی ادا کر چلا گیا تھا۔ اس کے الزام، اس کی چیخیں، اس کی بے بسی سب کچھ نظر انداز کر کے وہ لڑکی جس کا آنچل اس کے ہاتھوں میں تھا اور آج وہ اسی بچے کی ماں بن کر کھڑی تھی اور سامنے کھڑی نرس سے بھیک مانگ رہی تھی کہ اس کا علاج کر دیا جائے۔ وہ ایک بزنس ٹائکون تھا، اپنی خود کی کمپنی چلا رہا تھا، اور اس کا بچہ جس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا وہ بھیک کی صورت میں کھڑا ہوا تھا۔ لبنی ہاسپٹل کے کوریڈور میں درد سے دوہری پیٹ پر ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی، درد شدت اختیار کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کی زردی آنکھوں کے گرد سیاہ کمزوری سے جھکتی ہوئی کمر، لرزتی آواز، زارون کا سینہ پھٹنے لگا تھا۔ نرس کے طنز بھرے جملے ابھی ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ لبنی کے جسم میں ایک شدید جھٹکا سا آیا۔
اس کی فضا میں گونجی اور وہ دیوار کا سہارا لے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ چلی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی، ہونٹ سفید ہو گئے تھے اور آنکھوں میں شدید درد کے آثار چھلک رہے تھے۔ لمحے بھر کے لیے نرس بھی بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ باتوں سے معاملہ حل کر کے اسے بھگا دینا چاہتی، لیکن اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر اسے اپنے ہوش اٹھتے محسوس ہوئے تھے، زارون جیسے کسی گہرے خواب سے جاگا ہو۔ یکدم ہوش میں آتا لبنی، وہ گھبرا کر اس کی طرف لپکا تھا۔ اگر چاہتا تو وہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن اولاد کی خاطر وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ لیکن ابھی وہ اسے سہارا دیتا، اس سے پہلے ہی لبنی کی آنکھیں موند گئیں، جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ زارون کا دل دہل گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی حلق سے باہر آئے گا۔ اس نے گردن موڑ کر نرس کو دیکھا تھا اور کے بل چلایا، جاؤ فوراً کسی لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ، ورنہ میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ ایک لڑکی تمہارے سامنے تڑپ رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی، اور تم نے جائز اور ناجائز کی گندگی میں الجھی کھڑی تھی۔ خدا کی قسم اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو تمہیں زندہ زمین گاڑ دوں گا۔ جاؤ اب۔ نرس بازوؤں میں جھولتی لبنی کی حالت دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اس کے لباس اور لب و لہجے سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ بنا کچھ کہے وہ فوراً پلٹتی اور لیڈی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑ گئی تھی۔ زارون نے لبنی کو بازوؤں میں مضبوطی سے سنبھال کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ اس نے انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس کی صحت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ ہر قدم اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ نظر کبھی لبنی کے بے جان چہرے پر جاتی تو کبھی اس کے پھولے ہوئے پیٹ پر۔ وہ بچہ، اس کا بچہ، یہ احساس ہی اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کے اندر پہنچ کر اس نے فوراً ایک خالی بیڈ پر لبنی کو لٹایا۔ اسی لمحے ایک لیڈی ڈاکٹر تیزی سے اندر داخل، ہاتھ میں دستانے، چہرے پر پریشانی اور ساتھ ایک نرس۔ سر پلیز باہر جائیں، ہم علاج شروع کر رہے ہیں، آپ ٹینشن نہیں لیں، آپ کی بیوی کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ زاروں نے انکار کیا، آواز بھاری اور سپاٹ تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، آپ علاج شروع کریں اور دھیان رہے، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا یا میرے بچے کو خراش تک آئی، آپ کے پورے ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر لبنی کی حالت کو دیکھ کر وقت ضائع کیے بغیر کام شروع کر دیا۔ نرس فوراً ڈرپ لگائی، دوسرا آکسیجن ماسک تیار کر کے لبنی کے چہرے پر رکھا اور ڈاکٹر نے پیٹ کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ زارون وارڈ کے ایک کونے میں کھڑا مٹھی بھینچے سانس روکے ہوئے تھے۔ وہ یہاں اپنی دادی کی خاطر آیا تھا، مگر اس سے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جہاں آ کر وہ 7 مہینے پیچھے چلا جائے گا۔ لندن جا کر وہ مکمل طور پر بھول گیا تھا۔ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی ابھی تک اس کی زندگی میں شامل ہے اور اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ہر لمحہ وہ لبنی چہرے کو تک رہا تھا۔ وہ کمزور لگ رہی تھی، بہت زیادہ، اور اس کی یہ حالت صرف اسی لیے تھی کیونکہ وہ وقت پر اس کے ساتھ نہیں تھا، اور یہ احساس نہ جانے کیوں اسے عجیب پچھتاوے میں مبتلا کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور بے چینی سے کوریڈور میں ٹہلنے لگا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے پیچھے ایک نرس لبنی کو ڈھکا ہوا کمبل درست کر رہی تھی۔ سر، زارون تیزی سے اس کے پاس گیا۔ کیسی طبیعت ہے ان کی؟ کیا ہوا تھا؟ وہ کافی بے چین معلوم ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، بچہ ابھی نہیں آ رہا، مگر اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مکمل دوا اور غذا نہ ملنے کی وجہ سے جسم بہت کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ معمولی درد بھی برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ زارون کی آنکھوں میں تڑپ ابھری، کیا کوئی خطرہ تو نہیں؟ بچہ اور ماں دونوں ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، فی الحال ان کی حالت اب بہتر ہے، لیکن کم عمری کی پریگنینسی ہے، رسک بہت ہے، اور اگر ذہنی دباؤ یا جسمانی تکلیف مزید بڑھی بچہ ضائع ہو سکتا ہے، جس سے ماں کی زندگی بھی مشکل میں آ سکتی ہے۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر سنجیدگی سے پوچھا، آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ زاروں نے نظریں جھکائیں اور تھوڑا سا جھک کر آہستہ سے بولا، شوہر ہوں میں ان کا، میری بیوی ہے۔ لمحے بھر کے لیے لہجہ کھڑایا تھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی، تو پھر پلیز سر ان کا بہت خیال رکھیں، ابھی یہ بچی خود بھی بچی ہے اور ماں بننے جا رہی ہے۔ ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ تناؤ یا کوئی صدمہ برداشت کر سکے، اور اگر انہیں تناؤ یا صدمہ ملا تو یاد رکھیں آپ بیوی اور بچہ دونوں کھو دیں گے۔ زارون خاموش ہو گیا، دل میں جو طوفان برپا تھا
اپنے ہی کیے گئے گناہوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا۔ وہ صرف شور نہیں تھا، وہ اس زخم کا پہلا سبب تھا جس نے لبنی کو یہاں تک پہنچایا تھا، اور اب شاید یہی وقت تھا جب اسے سب کچھ سنبھالنا تھا۔ اپنی بیوی اور بچے کو لیڈی ڈاکٹر چلی گئی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے باہر ہی بیٹھ گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ خاموشی سے بھیگی فضا، ہسپتال کی سفید روشنی اور ایمرجنسی وارڈ کی ٹھنڈک کے بیچ زارون کے قدم دھیرے دھیرے کمرے کی طرف بڑھے جہاں لبنی کو منتقل کیا گیا تھا۔ دل کسی انجانے بوجھ سے دب سا گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اندر جائے یا نہیں، سامنا کیسے کرے گا، کیا وضاحت پیش کرے گا۔ کئی سوال اس کے دل میں مچل رہے تھے، مگر اندر جانا ہی تھا، اس لیے اس نے اپنے اندر ہمت پیدا کر لی تھی۔ جب اندر داخل ہوا تو کمرے کی فضا میں ایک گہری تھکن، اداسی اور خاموشی رچی ہوئی تھی۔ بستر پر وہ بالکل نیم مردہ سی حالت میں لیٹی تھی، چہرہ زردی مائل، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، ہونٹوں پر خشکی اور پیٹ ابھرا ہوا تھا، سانسیں ہلکی ہلکی جیسے کوئی ٹوٹا ہوا پنکھا چل رہا ہو۔ زارون آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا، نگاہیں رک رک کر اس کے چہرے پر ٹھہرتی جا رہی تھی۔ ہاتھ میں سی لرزش تھی، پھر بھی وہ کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے پیٹ پر رکھ چکا تھا۔ آنکھیں جھلملائی تھی، ہاتھ کپ کپا گئے تھے، پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ اس نے اندر کچھ چٹخا دیا تھا۔ اپنے بچے کو محسوس کر کے وہ پل بھر کو بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے ایک رات کا شوق سمجھ کر اس نے استعمال کیا تھا، اور پھر اگلی صبح بے رحمی سے اس دروازے پر چھوڑ کر پردیس چلا گیا تھا۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ جاتے ہوئے وہ کس کیفیت میں تھی، کیا بولی تھی۔ اس کا چہرہ بھی بھول چکا تھا، مگر آج وہی چہرہ اس کے وجود کو جھنجھوڑ گیا تھا، اور ایسا جھنجھوڑا تھا کہ وہ کٹر دل مردہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں کی گرمائش سے لبنی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، روشنی کی چبھن سے پلکیں جھپکیں، پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر لمحہ کو نظریں جم گئیں۔ پہلے پہل وہم لگا شاید بخار یا درد کی شدت سے کوئی سراب، وہ آنکھیں بند کر لی، مگر جب اب بھی وہ لمس اپنے پیٹ پر محسوس ہوا تو وہ چونک گئی، ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ حیرت میں مبتلا تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سوال نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ زارون فوراً جھک کر اسے سہارا دیتا ہوا بولا، لبنی ہو لڑکی، لیٹی رہو لڑکی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے مکمل آرام کا کہا ہے، اس لیے اب بالکل بھی بے احتیاطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لبنی کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی تھی، وہ کوئی خواب یا سحراب نہیں تھا، وہ یہ حقیقت تھی۔ وہ کچھ لمحے تک بس اسے تکتی رہی، جیسے یقین نہیں کر پا رہی ہو کہ سامنے وہی شخص ہے جس نے اس کی زندگی کو اجاڑ دیا تھا۔ آپ حقیقت میں میرے سامنے ہیں، اس کا لہجہ لڑکا رہا تھا، یا پھر یہ بھی کوئی خواب ہے؟ آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی تھی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ زارون نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، میں ہی ہوں زارون خانزادہ۔ وہ خاموش رہی، بس سانسیں تیز ہونے لگی تھیں، ایسا لگتا تھا جسے ابھی دل بند ہو جائے گا۔ زارون کی آواز اب ذرا تلخ ہو چکی تھی، یہ کیا حال بنایا ہے تم نے اپنا؟ اگر پریگننٹ تھی تو تم کم از کم اپنی دیکھ بھال تو کر سکتی تھی، اگر مجھ سے نفرت تھی تو اپنے وجود سے نفرت کیوں کی؟ یہ کیا حالت کر رکھی ہے تم نے؟ تمہیں معلوم بھی ہے تمہاری ان لاپرواہیوں سے تم خود بھی مر سکتی ہو، اور میرا بچہ بھی۔ اس نے بے اختیار اس کا پیٹ ہلکا سا سہلایا تھا۔ لبنی کی آنکھیں ایک پل کو بھر آئیں، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، آواز میں حلق اٹک گئی، وہ محض اسے دیکھتی رہی۔ زارون نے ایک لمحہ کو نظریں چرائی، جیسے اپنے ہی الفاظ سے شرمندہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ لبنی کی حالت صرف اس کی غفلت کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کے چھوڑے گئے زخموں کا بھی نتیجہ ہے، مگر اب وہ چاہے یا نہ چاہے اسے ان زخموں کا مرہم بننا ہوگا، کیونکہ وہ صرف لبنی کا نہیں اپنے بچے کا باپ بھی تھا۔ زارون کے چہرے پر الجھن تھی، مزید کچھ نہیں کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ لبنی نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر خود بات شروع کر دی، یہ سب آپ ہی کی مرہون منت ہے۔ اس کی آواز بھاری تھی، زخموں سے بوجھل۔ آپ ہی تو تھے جو مجھے اس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے، آج 6 مہینے بعد میری آنکھوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کیا کبھی پلٹ کر سوچا بھی کہ میں زندہ ہوں یا مر چکی؟ اس لیے آپ نے مجھ سے محبت کے دعوے کیے تھے، اس لیے مجھے گھر سے بھگایا تھا کہ رسوا کر کے مجھے چھوڑ دیں۔ میں آپ کو کہتی رہی میں بھاگنا نہیں چاہتی، مجھے نہیں بھگاؤ، میرا باپ مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر آپ نے ایک بار میری بات نہیں سنی، ہر بار مجھے بلیک میل کیا، اور جب میں نے وہ قدم اٹھایا تو مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تھی آپ کی محبت؟ زارون کچھ بولنے ہی والا تھا کہ وہ تلخ لہجے میں مزید بولی، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ بھاگی ہوئی لڑکیوں کو کبھی قبول نہیں کیا جاتا؟ آپ نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے وہی دروازے پر چھوڑ دیا،
और अब पूछ रहे हैं कि मैं अपना ख्याल क्यों नहीं रख पाई। आपने मौका दिया, मुझे सुकून से जीने दिया। ज़ारून की भनवें तन गई, लहजा कदरे तेज़ हो गया। क्या मतलब? तुम इन 6 महीनों में कहाँ रही हो? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कबूल नहीं किया था। उसकी टोन यकदम तब्दील हुई थी। वो जो खामोशी से सर झुकाए उसकी हर बात बर्दाश्त कर रहा था। इस बात पर उसने एक झटके से सर उठाया था। लुबनी ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जिस वक्त आप मुझे दरवाजे पर छोड़ कर गए थे उसी वक्त मेरे बाबा ने दरवाज़ा खोला था। उन्होंने मुझे मारा, थप्पड़ मारे, गालियाँ दी और बाहर धकेल दिया था। मैं फिर आपके घर गई थी, आपके गेट पर खड़ी होकर मिन्नतें की, सिक्योरिटी से आपका नंबर मांगा, लेकिन किसी ने बात तक नहीं सुनी। सबने मुझे जलील करके भगा दिया कि मैं भिखारन हूँ, परेशान करने के लिए आ गई। ज़ारून खामोश हो गया था, नज़रें झुक गई थी, लेकिन दिल में एक अजीब शक पैदा हो चुका था। वो मज़ीद बोली, इन 6 महीनों में मैंने एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी की, बस उतना ही कमाया कि पेट पाल सकूं। लेकिन अब मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं थे कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। डॉक्टर के लिए पैसे नहीं थे, दवा के लिए भी हाथ फैलाना पड़ता था। आप नहीं समझ सकते मैंने कितनी मुश्किल के दिन गुजारे हैं। ज़ारून की खामोशी कुछ पल और रही, फिर अचानक वो सर्द लहजे में बोला, ये बच्चा मेरा ही है ना? लुबनी ने लम्हा भर कर उसे देखा, फिर जैसे सदमे से हंसती आंख जहर घुल गया। ज़ारून खानज़ादा, आप कितने घटिया इंसान हैं। ये तो मैं सुहाग रात को ही जान गई थी। आपकी ये बात आप मुझे बर्बाद करके पूछ रहे हैं कि क्या ये बर्बादी मेरी वजह है या किसी और की वजह से? शर्म से डूब मरने चाहिए, डूब का मकाम है आपके लिए। जब भी आप कैसे कर सकते हैं? उससे आंसू बह रहे थे। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं कि इतने महीनों बाद उसे ये अल्फाज सुनने के। ज़ारून की मुट्ठी भींच गई। लुबनी आंखों में नमी लिए उसे देखा। खुदा के लिए आइंदा मेरी आंखों के सामने आना, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपको दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से। ये कहते ही उसने से और बेबसी से हाथ बढ़ाया, अपनी ड्रिप खींचने लगी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वहाँ से भाग जाए जहाँ पर उस इंसान छाया भी मौजूद ना हो। आगे बढ़ा मगर आवाज़ में तलखी भर कर बोला, जरूरत नहीं है ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने की। ड्रिप ख़त्म हो जाए तो चली जाना, मुझे भी अब तुमसे कोई पता नहीं रखना। न जाने किसका बच्चा मेरे सर थोपने की कोशिश कर रही हो। खुदा का शुक्र है जो बर वक्त तुमसे ये अल्फाज अदा हो गए, वरना बेवजह मैं इमल होकर इस गंद की पोटली को अपने सर ला। लुबनी की आंखों में जैसे मौत उतर, वो बिल्कुल हो गई थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना ज़ालिम हो। ज़ारून एक पल के लिए रुका, फिर बगैर कर देखे कमरे से बाहर निकल गया। कदमों की चाल आहिस्ता दूर होती चली गई थी। ने साकत नज़रों से उसकी पुश्त को देखा, आंखों में बे आवाज़ आंसू ठहरे थे। दिल चाहा वो चीख कर कह दे, नहीं ज़ारून, ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा है, तुम चाहो तो DNA टेस्ट करवा लो। लेकिन जख्म उसने अकेले बर्दाश्त किए थे, मैं अब किसी और का साया भी गवारा ना था। वो नहीं चाहती थी कि जालिम इंसान का नाम इस बच्चे के साथ जुड़े। उसकी तकलीफ, उसकी तन्हाई और उसकी माँ बनने की हैसियत उसकी थी। वो इस तन्हाई, इस तकलीफ में भी उस शख्स को शामिल नहीं करना चाहती। वो चुपचाप लेटी रही, आँख छत पर गड़ी और अंदर एक खामोश फैसला जन्म ले चुका था। लेकिन वो नहीं जानती कुदरत उसके लिए कोई और फैसला ले चुकी है। जो आज हम देख रहे हैं वो हो जाए, ऐसा मुमकिन तो नहीं। जहाँ बेगम का वार्ड नीम अंधेरे में डूबा हुआ था, दीवार के साथ बिस्तर, उस पर साफ सफ़ेद चादर, खामोश सिर्फ मशीनों की टिक टिक से गूंज रहा था। ज़ारून कुर्सी पर बैठा के पास खामोशी से निगाहें झुकाए हुए था। वो उसके कमरे सीधा अपनी दादी के पास आ, जो काफ़ी देर से आंखें बंद किए लेटी हुई थी, मगर शायद अब उन्हें होश आने लगा था। नहा बेगम ने आहिस्ता सी आंखें खोली और धुंधली निगाहों से उसे देखा। उसके दिल को ठंडक महसूस हुई थी। वो उसे देखते हुए यकदम बोली, थे आ गया तुम्हें बड़ी जल्दी अपनी दादी का। उसने सर उठा। वो मज़ीद शिकवा कना लहजे में बोली, तुम्हें अपनी दादी का बिल्कुल ख्याल न ज़ारून, हालांकि तुम्हें मालूम है कि मुझे कितनी मोहब्बत है। मेरी और भी नवासे नवासियाँ हैं, पोतियाँ हैं, मगर तुम्हें तो इल्म है ना, मेरी जान तुम्हें बसती है। मुझे कोई नहीं चाहिए होता, सिर्फ अपना पोता चाहिए है। लेकिन इस पोते को अपनी दादी की कोई फिक्र ही नहीं होती, वह मरे या जिए। ज़ारून ने नज़रें झुका ली, खामोशी से उनके हाथों पर निगारी जिन पर बुढ़ापे की छुरी आई थी। वो उनको सा देना चाहता था, हमेशा की तरह गले लगाकर उनके तमाम शिकवे धो डालना चाहता था।
لیکن اب اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کی ہمت ہی توڑ چکا تھا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ عجیب بے چینی اسے گھیر لیا تھا۔ وہ مزید بولی، اور تم مجھے چھوڑ کر پورے 7 مہینے لندن چلے گئے، ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچی۔ آواز تھوڑی لرز گئی۔ زارون نے آہستہ سے سر جھکا کر جواب دیا، بس دادی، ایک پرابلم نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے جانا پڑا۔ دیکھیں آپ کے ایک فون کال پہ آ گیا ہوں، پھر بھی آپ اتنی باتیں سنا رہی۔ نور جہاں بیگم نے فوراً بل ڈالی ہے، جھوٹ مت کہو زارون، ایک فون پر کتنے فون کیے میں نے، کتنی منت کی، روئی، تم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب جب تمہیں لگا کہ تمہاری مرنے والی ہے تب واپس لوٹے ہو۔ تم بھی آپ کی طرح بے حس بنتے جاؤ۔ ایک دن دیکھنا میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاؤں، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ کہا تمہارے پیچھے پاگل جو تمہیں ٹوٹ کر جاتا تھا۔ زارون کا دل دکھ گیا۔ اس نے جھک کر ان کی پیشانی کو نرمی سے اور پھر ان کی طرف محبت دیکھتے ہوئے بولا، ایسا کچھ دادی، یہ سب آپ کے دل کا وہم ہے، آپ کے بغیر تو زارون بھی کچھ نہیں، بس حالات ہو گئے تھے کہ رک نہیں سکتا تھا۔ دل چاہتا تھا رکوں مگر دم گھٹنے لگا تھا، اسی لیے چلا گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ نرمی سے بولا۔ نور جہاں بیگم نے ایک لمبی سانس لی اور نرمی سے بولی، تمہاری شادی کروا دوں تاکہ کہیں جا ہی نہ سکو، بیوی کے پلو باندھ دوں گی تمہیں، پھر تمہیں کسی اور ملک کی لگے گی ہی نہیں، اور میرا پوتا میری نظر کے سامنے ہی ہوگا۔ زارون نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکراہٹ پھیکی تھی جیسے زبردستی چہرے پر سجا رکھی ہو۔ اچانک اس کے ذہن میں لبنی کا روتا ہوا چہرہ ابھرنے آیا، وہ وارڈ کی دیوار کے ساتھ سمٹی ہوئی چہرہ، آنکھوں میں آنسو اور بے بسی، جیسے اس کے ہاتھ پر سوال کر رہی ہو۔ اس کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی تھی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے کمرہ چھوٹا پڑ رہا ہے، جیسے سانس گھٹنے لگا ہو۔ کچھ لمحے اداس بیٹھا رہا، ان کے ہاتھوں کو سہلایا، پھر اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تھوڑا آرام کرتی، میں باہر سے آتا ہوں۔ آواز میں الجھن تھی۔ نور جہاں بیگم نے آہستہ سے سارا اور پلکیں بند کر لی، وہ آ چکا، انہیں اس بات کا اب اطمینان تھا۔ زارون نے آہستہ آہستہ قدم باہر کی طرف بڑھایا مگر ذہن میں لبنی کی آواز گونج رہی تھی، آپ نے مجھے یاد کر دیا ہے زارون خان زادہ۔ اسے معلوم تھا وہ جو نہیں کہتی، وہ بہت معصوم ہے، ہر بات کھول کر بیان کر دیتی، وہ بچہ اسی کا تھا۔ یہ بات اسے اب دھیرے دھیرے سمجھ آ رہی تھی، اس نے شک کر کے غلطی کی تھی، وہ اپنے بچے کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے مجھے برباد کر دیا، الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا اور اب وہ بربادی زارون کے میں گونج بن کر اتر چکی تھی۔ زارون مزید تیز قدم وارڈ کی طرف آیا تو لبنی کا بیڈ خالی دیکھ کر دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ پلکیں جھپکی، نظریں میں دوڑائی مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ نہیں ملی تو کچھ ہو جائے گا۔ وہ باہر نکلا اور قریب سے گزرتی نرس سے سوال کیا، یہاں لڑکی داخل تھی لبنی، وہ کہاں گئی ہے؟ بتاؤ۔ نرس نے ایک نظر زارون پر انداز سے پہچان گئی کہ یہ وہی ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ تھا۔ میڈم جا چکی اور جاتے وقت کہا ہے کہ ان بل آپ ادا کریں گے۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولی، آپ لازمی بل ادا کر دیجیے گا۔ زاروں نے چونک کر سوال کیا، کب گئی ہے؟ زیادہ ہو گیا ہے کیا؟ وہ آگے سر دوڑاتے ہوئے پریشان لہجے بولا۔ نرس نے نفی میں ہلایا، ابھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے پارکنگ ایریا کی طرف ہوں۔ کیوں سب خیریت ہے؟ زاروں نے ایک لمحہ زاد بغیر تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھا۔ جواب دینا اس نے ضروری سمجھا تھا، اس وقت اسے کی طرح لبنی کو روکنا تھا جو ابھی ٹھیک پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ کی رفتار دل کی دھڑکنوں کے ساتھ گئی تھی، اس کے ایک عجیب سی بے چینی تھی جیسے کچھ چھیننے والا ہو۔ وہ جان اس نے اس پر الزام لگایا تھا، اسے بے واہ کہا تھا، مگر وہ آنکھوں کی سچائی ابھی بھی اس کے دل میں گھوم رہی تھی۔ جو لفظ اس نے طے شرح کہے وہ اس کے سینے پر بوجھ بن چکے تھے۔ پارکنگ میں پہنچ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی، تھوڑے فاصلے پر کے ساتھ ٹیک لگائے۔ لبنی آہستہ آہستہ قدم رکھتی، تھکی ہوئی چال میں باہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے وہاں دیکھنا چاہنے کیوں اسے اندر تک سکون محسوس ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اپنی قیمتی شے ڈھونڈ لی ہو۔ وہ قیمتی ہی تو تھی، اس کا بچہ پاس تھا، ایسے کیسے وہ اسے جانے دے سکتا تھا؟ تیز قدموں سے اس کی طرف گیا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر اس نے طرف موڑا۔ لبرا کر رک گئی، آنکھیں پھیل گئی، پلکیں لڑنے لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ زارون کی آواز میں سختی۔ لبنی نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر رہی، زخم زدہ لہجے میں بولی، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ یہ بچہ ناجائز ہے، آپ کے میں ہوتے ہوئے بھی غلط کام ہے، یہی کہا تھا نا آپ؟ زارون نے سرد نظر کی طرف دیکھا، جو چاہے اس کا جواب دو۔
میرے سامنے ہمدرد بیٹنے کی کوشش مت ہو۔ وہ جان بوجھ کر سخت اپنا رہا تھا تاکہ اسے اپنے ساتھ رکھے۔ لبنی نے ہونٹ بیچے، پھر تھوڑی دیر بعد بولی، ہاسٹل میں رہ رہی ہوں۔ زارو تلخی سے سر ہلایا۔ اب وہاں ہوگی، یہ حکم ہے۔ تبھی میرے ساتھ چل رہی ہو؟ ابھی کے بھی اس وقت دادی کے کمرے میں چلو گی؟ وہ یہیں پر ایڈمٹ ہے۔ وہاں جو میں ہوں تم اسی پر ہاں میں سر ہلاؤ گی۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں ہاسٹل میں رہنے کی۔ لبنی کی حیرت سے پھیل گئی۔ کیوں؟ آپ کو کیا پڑی؟ آپ کے نزدیک گند کی پوٹلی ہے، پھر آپ کیوں فکر کر رہے ہیں اس کی؟ میں اپنا بچہ اور اپنے آپ کو سنبھال سکوں۔ زارون آگے بڑھا، قدم اور قریب ہوا۔ ویسے تو مجھے اب یقین نہیں کہ یہ بچہ میرا ہے یا نہیں، لیکن تم میرے ہو۔ میں تمہیں اس حاملوں کی نظروں کا بننے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے ہوتے ہوئے تم کی زینت نہیں بن سکتی، اس لیے میرے ساتھ چلو اور اپنی زبان کو، ورنہ مجھ سے کوئی نہیں ہوگا۔ لبنی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، نہیں جانا چاہتی۔ اس کے انداز پر اس کا خون کا تھا۔ اسے ذلال قبول تھی، لیکن اس کا ساتھ زارون کی نظریں سخت ہو گئیں۔ اس نے صرف نگاہ ڈالی جو برسوں کی حکمرانی جتاتی تھی۔ لبنی لرز گیا، قدم خود بخود گئے۔ وہ خاموشی سے چلنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں ہی تو تھی جو ہمیشہ اسے خوف زدہ کر دیتی تھی، اور یہی ہوا تھا۔ اس لمحے دونوں کچھ نہ بولے، بس قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ لبنی کے وجود انکار کی آگ سلگ رہی تھی، مگر زارون کی ضد اور اختیار نے اس کی ہر دل کمزور پڑ گئی تھی، اور یہ چیز اس سے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ دونوں ہسپتال کے کوریڈور میں بڑھ رہے تھے، ایک کی نظریں آگے تھیں، دوسرے کے پیچھے رہ جانے والی بے بسی پر۔ نور جہاں بیگم کا صاف ستھرا، ٹھنڈا اور پرسا کھڑکی کی ہلکی سی روشنی چھن کر کے آ رہی تھی اور دل کو عجیب سی اداسی میں لپیٹ رہی تھی۔ کمرے میں مشینوں کی مدھم آواز، ادویات کی ایسی مہک اور پرانی لکڑی کی کرسیوں کی موجودگی ملک کو کچھ اور بوجھل بنا۔ زارون دروازہ ہولے سے دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ لبنی ساتھ تھی۔ وارڈ میں قدم رکھتے ہی زارون نے ایک نگاہ لبنی پر ڈالی اور آنکھوں خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ وہ اس کے اشارے پر سر جھکا کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ہمراہ دادی کے گھر کے قریب آیا۔ نور جہاں بیگم کی گردن آہی سے اس کی طرف موڑی اور ان کے چہرے پر روشنی آ گئی۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے نرمی مگر شکوہ بھرے لہجے میں پوچھا۔ پھر نظر لبنی پر پڑی تو بے اختیار ہوئی۔ اور یہ بچی کون ہے؟ زاروں نے گہری سانس لی، جیسے کوئی کہانی سنانے تیار کر رہا ہو۔ پھر بولا، دادی یہ مجھے ابھی بات ہے۔ دراصل یہ کام ہی تھی، بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ یہ پریگننٹ ہے، پیسے نہیں ہیں، بچہ پیدا ہے اور کوئی سہارا نہیں، تو مجھ سے درخواست کر رہی تھی کہ صاحب کا دو۔ تو میں نے سوچا کہ ہم اسے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، ویسے بھی آپ کی دیکھ بھال کے لیے کوئی تو چاہیے، اور مجھے پرانی سی بھی ملازمہ پر یقین ہے۔ نور جہاں بیگم نے لبنی سر سے پاؤں تک تنقیدی نظر سے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولی، اگر یہ پریگننٹ ہے تو پھر یہ میرا کام کیسے کرے گی؟ مجھے تو ایسی لڑکی چاہیے جو مجھے اٹھا سکے، بٹھا کے باتھ روم لا سکے، کھانا کھلا کے۔ یہ بچی یہ سب کیسے کرے گی؟ لہجے میں شفقت کے ساتھ ناپسندیدگی بھی تھی۔ زارون نے فوراً طرف دیکھا اور اس کے کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ بتاؤ ہوگی نا؟ اس کے لہجے میں ایک سی تھی جو آنکھیں بھی چھلک رہی تھی۔ لبنی سہم گئی، نظریں جھکی رہی، آواز دم تھی، جی جی بیگم صاحبہ، سارے کام کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں، بلکہ آپ کو میرے ساتھ سکون ملے گا۔ نور جہاں نے لبنی کو غور سے پھر اشارہ کیا، ادھر آؤ میرے قریب۔ لبنی نے زارون کے گر سے خود کو آہستہ سے چھڑوایا اور دادی کے پاس جا کر نور جہاں نے نرمی سے اس کے ہاتھ پھیرا۔ ان کی انگلیوں میں ماسی شفقت تھی۔ تم بہت کم عمر ہو، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ان کا لہجہ سادہ فکر مند تھا۔ علی نے ایک نظر زارون لی، پھر فوراً سر جھکا لیا، جیسے شرمندگی سے نگاہیں نہ ملا سکی۔ میرا شوہر مجھے حاملہ کر کے چھوڑ گیا ہے۔ نور جہاں بیگم کا چہرہ گمبھیر ہو گیا۔ اور تمہارے گھر والے؟ لبنی نے سر مزید جھکا لیا، آواز دکھ نمایاں تھا۔ میں اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی، اسی لیے کسی نے قبول کیا۔ کمرے میں خاموشی آ گئی۔ آپ سے گزارش، مجھے ایک موقع دے دیں، مجھے رہنے کے لیے چاہیے، میں آپ کا کام کر لوں گی۔ نور جہاں بیگم نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر ہولے سے بولی، چلو میں رکھ لیتی ہوں تمہیں، لیکن اب خیال رکھنا، دن بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ لبنی نے نہیں کہا، بس خاموشی سے ایک ہو کر کھڑی ہو گئی، نگاہیں زمین تھی، دل میں شک درد
بس کبھی سکوت چھا گیا تھا، خاموشی کے پیچھے کہیں نہ کہیں بہت ساری باتیں دفن ہو چکی۔ وقت دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کا تھا، حویلی کی ہر ہلکی ٹھنڈی ہوائیں تھی، مگر اندر کا موڈ ساکت اور بوجھل تھا۔ نورجہاں کو شام تک ڈسچارج مل چکا تھا اور اب کمرے میں آرام کر تھی۔ لبنی کو سرونٹ کوارٹر کے چھوٹے سے کمرہ گیا تھا، ایک خاموش، تنگ، صاف ستھرا کمرہ جس میں ایک بستر، ایک پرانا سا پنکھا اور ایک کھڑکی موجود تھی جو زالود جالی سے ڈھکی ہوئی۔ زارون کمرے میں تھا، بے چینی سے ٹہلا، دل میں عجیب کشمکش تھی، نہ کوئی سکون، نہ اطمینان۔ بار ذہن میں لبنی کا چہرہ آ رہا تھا کہ نڈھال حالت اور وہ بچہ، اس کا باپ۔ اس نے چند بار کو روکا مگر پھر قدم خود بخود اس سے سرونٹ کوارٹر کی طرف کر گیا۔ وہ آگے سے دروازہ کھول کر داخل ہوا۔ لبنی بستر لیٹی تھی، بند سانسیں کی، چہرہ مائل، لیکن اس چہرے پر صاف دکھائی دے رہی۔ زارون آہستہ قدم رکھتا اس کے پایا اور خاموشی بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے رہا، پھر اس کی نگاہ ابھرتے ہوئے پیٹ پر چڑھی۔ جھجک کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نرم دباؤ سے اس پر رکھا۔ اس لمس سے کچھ لمحوں کے ماضی کی تاریکیوں سے نکل آیا تھا۔ اچھا، اپنی چونکی آنکھیں اور گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ آپ یہاں؟ اس آواز میں بے یقینی اور خوف دونوں شامل تھے۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بس دیکھنے تم کہیں کسی سے تو نہیں کر رہی؟ رکا اور آہستگی سے پوچھا، ویسے سچ بتاؤ، بچہ میرا ہی ہے نا؟ لبنی کی ہمی سے بھر گئی۔ اس نے نظریں جھکا تلخی سے بولی، اتنے الفاظ مت بولے زارون، وقت آنے پر بہت پچھتائی۔ آپ دیکھیں میں کیسی تھی، صرف آپ کو چاہا تھا لیکن میں نے صرف استعمال کیا۔ میں آپ کو کبھی معاف کروں گی؟ یہ کہہ کر وہ بستر سے لگی، شاید واش روم جانا چاہتی تھی، لیکن جو وہ کھڑے ہوئی گراہ اس کے لبوں سے نکلی اور وہ گھٹنوں کے بیٹھ گئی۔ زارون فوراً بڑھا، کیا ہوا؟ اس کے پاؤں سوجے ہوئے تھے، وہ خاموش تکلیف سے آ رہی تھی۔ زارون نے سختی سے اس کے پاؤں دیکھے اور سنجیدگی سے کہا، تم ان کا خیال نہیں رکھتی، مالش نہیں کرتی؟ لبنی ہلکی سی کے ساتھ دکھ چھپے ہوئے بولی، جس نے مرنا ہو کہ اپنا خیال رکھے۔ زارون کا دل کچھ لمحوں کو بھاری ہو گیا۔ وہ سخت لہجے میں، خبردار جو سے ہلی، یہیں بیٹھو۔ وہ خود فوراً باہر اندر گیا اور کچھ بعد ہاتھ میں تیل کی شیشی لی آ گیا تھا۔ لبنی اسے خاموشی کی رہی تھی، اس کی آنکھوں میں صاف چل رہی تھی۔ اس کے قدموں کے پاس بیٹھا، شیشی کھولی اور دھیرے اس کے سوجے ہوئے پاؤں مالش کرنے لگا۔ لبنی حیرت سے اسے دیکھا۔ زارون زیادہ اس کے آگے دنیا جھکی جو کبھی کے آگے نہیں تھا، آج ابھی کے قدموں میں بیٹھا، قدموں کا مرہم بن رہا۔ مکمل خاموشی تھی، صرف کی خوشبو، زارون کی سانسوں کی آواز باقی تھی۔ لبنی چہرے کو غور سے پہلی بار نہ شرمندگی اور شاید محبت کے رنگ ابھرنے لگے، رخ پھیر وقت دھیرے گزرا کے بعد ہلکی پھیلی ہوئی تھی۔ ہاں بیگم رحم سے بستر پر نیند، کمرے میں مسلسل خاموشی چھائی ہوئی تھی، چہرے سوائے پنکھے کی گونج کے جو ماحول میں تھوڑی بہت گونج پیدا کرتی۔ زارون دروازہ ہولے سے کھول کر داخل ہوا، قدم آہستہ رکھے تاکہ دادی کی نیند میں خلل نہ ہو۔ اس کی نظریں فوراً اس پر پڑی جو فرش پر دادی کے پاؤں کے پاس بیٹھی آہستہ آہستہ ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ وہ بظاہر مصروف تھی مگر اس کے چہرے کی تھکن اور سستی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ جسم اب ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ زارون آہستگی سے اس کے قریب آیا، جھک کر سوال کیا، کچھ کھایا تم نے؟ آج سے پہلے کبھی اس نے کسی کی اتنی کیئر نہیں کی تھی۔ لبنی نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی، تھکن اور بیزاری چھپی تھی۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ سوئی ہیں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ زارون آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولا، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، کچھ کھایا ہے تم نے؟ دوا لی؟ وہ رک گئی، سر جھکایا، پھر ہلکی سی خفگی سے بولی، آپ کو کیوں میری اتنی فکر ہو رہی ہے؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، تو پھر یہ سب سوال کیوں؟ وہ بھی وہی اٹکی ہوئی تھی۔ زارون سنجیدگی سے بولا، جتنا سوال پوچھا ہے اتنا جواب دے دو۔ لبنی نے دھیرے سے سر نفی میں ہلایا، نظریں نیچی جمائے ہوئے بولی، میں صبح سے دادی کے کمرے میں ہوں، ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ وہ جانتی تھی یہ انسان جواب سنے بغیر نہیں مانے گا۔ زارون نے تلخی سے ہنکارا بھرا، بہت بڑی ڈرامے باز ہو تم۔ ڈاکٹر نے واضح کہا تھا کہ تمہاری پریگنینسی رسکی ہے، تم کم عمر ہو، اگر تم نے کھانے پینے کا خیال نہ رکھا تو نہ بچہ بچے گا نہ تم۔ کیا چاہتی ہو بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے؟
یا تم خود کسی دن گر پڑو، اگر تمہیں یا میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یہ آخری بار کہہ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر لہجے کی تہہ میں ایک بے چین فکر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ لبنی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یہ شخص اسے سمجھ سے باہر لگ رہا ہو۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر زبان بند ہو گئی۔ زارون خاموشی سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے واپس آیا۔ وہ ابھی بھی دادی کے پاؤں دبا رہی تھی، جیسے اپنا درد بھول کر ان کی خدمت میں لگی ہو۔ زارون نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا بازو تھاما۔ اچھا کھڑی ہو، یہاں آؤ، صوفے پر بیٹھو۔ لبنی گھبرا گئی، جلدی سے کھڑی اور صوفے کی طرف بڑھی۔ زارون نے ٹرے میز پر رکھی اور خود اس کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنانے لگا۔ لبنی نے ہچکچاتے ہوئے منع کیا، نہیں میں خود۔ زارون نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، سخت اور دبنگ خاموشی سے، منہ کھولو اور زیادہ بولی تو یہیں کھڑا رہوں گا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ آہستہ سے منہ کھولا۔ زارون نے پہلا نوالا اس کے منہ میں رکھا۔ لمحہ لمحہ گزرتا گیا، وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتا رہا۔ لبنی بار بار نظریں جھکاتی مگر کبھی کبھار چوری چوری اس کے چہرے کو بھی دیکھ لیتی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت، اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن، یہ سب کچھ مختلف تھا لیکن اس کو اچھا لگ رہا تھا۔ 2 مرتبہ اس نے نوالے سے انکار کیا۔ بس کریں، بہت ہو گیا۔ زارون نے بنا کچھ کہے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جب تک یہ پلیٹ ختم نہیں ہوگی تم نہیں اٹھو گی۔ خاموشی سے وہ کھاتی رہی۔ کمرے کی روشنی، وہ ماحول، اس کا لمس اور وہ لمحہ، لبنی کے لیے سب غیر حقیقی لگ رہا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ زارون کا رویہ بدل رہا ہے، اور زارون کو پہلی بار اپنی بیوی کی کمزوری نے جھنجھوڑ دیا تھا۔ کچن میں ہلکی سی مدھم روشنی تھی، وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 مہینے بعد لبنی چپ چاپ کام میں مصروف تھی، چولہے پر ہلکی آنچ پر سوپ پکا رہی تھی۔ چہرے کی رنگت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی بلکہ پریگننسی کا نکھار آنے لگا تھا۔ اس نے نرمی سے چمچ لایا، پھر احتیاط سے اسے پیالے میں نکال کر ٹرے میں رکھنا شروع کیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں ایک انجانی الجھن بھی تھی۔ ہر لمحہ اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، پر وہ خود کو نظر انداز کرنے پر مجبور تھی۔ چند لمحے بعد اچانک کچن کا دروازہ کھلا اور زینت بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے قدموں کی چاپ میں روایتی غرور چھلک رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر آئی تھی، قیمتی دوپٹہ، بھاری زیورات اور طنزیہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر نمایاں تھی۔ زارون کی سوتیلی ماں لبنی نے ایک نظر دیکھا اور فوراً نظریں جھکا لیں، جیسے ایک ناپسندیدہ سایہ کمرے میں آیا ہو۔ زینت بیگم نے اسے اوپر نیچے دیکھا اور تلخ لہجے میں بولی، ویسے ایک بات بتاؤ، تم زارون کی لگتی کیا ہو؟ لبنی کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے نرمی سے سر اٹھایا، چہرے پر الجھن اور پریشانی تھی۔ کچھ نہیں، وہ مالک ہیں اور میں نوکرانی۔ زینت بیگم ہنسی، طنزیہ انداز میں، کہیں سے بھی نوکرانی نہیں لگتی۔ اتنے مہنگے کپڑے، دوائیں، آرام، یہ سب تو شوہر کرتا ہے یا پھر کوئی عاشق۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ شوہر کا نام کیا ہے؟ یا کہیں میرے سوتیلے بیٹے کا ہی تو یہ گند لے کر نہیں پھر رہی ہو تم؟ لبنی کے چہرے پر حیرت اور غصہ بیک وقت ابھرا۔ اس نے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، میڈم میں یہاں ملازمہ ضرور ہوں لیکن میری بھی عزت نفس ہے۔ اب مجھ پر اس طرح الزام تراشی نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھے ایسے گھٹیا الفاظ کہہ سکتی ہیں۔ زینت بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ گستاخ لڑکی، میرے سامنے زبان چلا رہی ہو، ابھی تمہارا علاج کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ نے ان کا بازو تھام لیا۔ وہ اختیار پلٹی، سامنے کوئی اور نہیں زارون تھا، چہرے پر سختی، آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں خنکی تھی۔ کس حیثیت سے آپ نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے؟ ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر ایک قدم آگے بڑھا۔ آپ نے اسے ملازم رکھا ہے جو جانوروں جیسا سلوک کر رہی ہیں؟ زینت بیگم گڑبڑا گئی مگر فوراً سنبھل کر بولی، میں صرف پوچھ رہی تھی کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ یہ لڑکی خود ہی بدتمیز ہے اور تم مجھے دھکا دے رہے ہو۔ بتاؤ تمہارے باپ کو جا کر بتاؤں تو باپ کو جا کر؟ زارون قدم آگے بڑھا کر سخت لہجے میں بولا، ہاں جا کر بتائیں کہ ان کا بیٹا باپ بننے والا ہے اور اب آپ دادی بننے والی ہیں۔ جائیں، کھڑی کیوں ہیں؟ زینت بیگم کے چہرے حیرت اور صدمہ تھا۔ کیا مطلب؟ یہ لڑکی تمہاری؟ زارون نے اب لبنی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وضاحت بھرے لہجے میں بولا، یہ میری بیوی ہے، میرے بچہ بننے والی ہے۔ بس سن لیا آپ نے؟ اب جائیں یہاں سے۔ زینت بیگم نے جیسے زمین پر پاؤں کھو دیے تھے، ان کی آنکھوں میں ابھی تک نہیں آنے والا تاثر تھا، جبکہ لبنی کا ہاتھ تھام کر اسے آہستہ آہستہ کچن سے باہر لے گیا تھا۔ لبنی خاموش تھی مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ زارون جو پہلے تک اسے اپنا بھی نہیں مانتا تھا، آج سب کے صرف اس کا نام لے رہا تھا، اس کی عزت کی گواہی دے رہا تھا۔ زینت بیگم وہیں کھڑی رہ گئی، خالی نگاہوں سے دروازے کو دیکھتی۔ یہاں سے وہ دونوں نکل گئے تھے۔ وہ اسے لیے سرونٹ کوارٹر تھا۔ سرونٹ کوارٹر کا دروازہ کھلا تو وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ لبنی نے فوراً اپنا ہاتھ زارون کی گرفت سے چھڑوایا اور تیز لہجے میں بولی،
یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے سامنے مجھے اپنی بیوی کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں زینت کیسی ہیں، وہ پورے گھر میں آگ لگا دیں گی۔ زاروں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، تو تمہیں کیوں فکر ہو رہی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میں نے تمہیں اپنی بیوی کہا ہے، تمہارے بچے کو اپنا مانا ہے۔ لبنی نے ایک لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولی، ہاں خوشی ہے، لیکن آپ نے بہت جلدی فیصلہ لیا۔ یہ گھر، یہ لوگ، آپ کا وہ کیا کریں گے؟ زارون تھکا تھکا سا قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا اور بیٹھتے ہی ایسے بولا، مجھے کچھ نہیں کرنا، ویسے بھی میں یہاں زیادہ دن رہنے والا نہیں۔ لبنی پریشان ہو کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ ان کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ بتائیں، ابھی اداس لگ رہے ہیں، میری ٹینشن اور بھی بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے سے دیکھا۔ چپ، بالکل ٹینشن نہیں، تمہاری صحت پر اثر ہوگا، سب کچھ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ چلے خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، تمہیں پتہ ہے میں بہت پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ جب وقت آئے گا تو سب کو بتا گا۔ جب بچہ میرے ہاتھ میں ہوگا تب اگر میں سچ بتاتا تو سب کچھ اور بگڑ جاتا۔ زینت آنٹی تو ویسے بھی ہر بات میں ٹانگ اڑاتی، اس لیے میں نے آج ان کے منہ پر سب کچھ صاف کر دیا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ ایک لمحے کو دھیرے سے بولا، رب کا شکر ہے میرا بزنس ہے، فلیٹ ہے، ہم یہاں نہیں رہیں گے، وہیں رہیں ان سے۔ لبنہ ہچکچاتے ہوئے بولی، لیکن آپ کے بابا، آپ جانتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ تو کبھی زارون کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ میرے کسی معاملے میں کبھی شامل نہیں ہوئے ہیں، زیرو ہیں وہ، میں نے ان سے کچھ نہیں مانگا، نہ ان کے فیصلوں کو۔ تمہیں پتہ ہے میں اس بچے کو لے کر اتنا ہنس کیوں ہوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وہ محرومی جھیلے جو میں نے جھیلی۔ اس کا لہجہ اب نم ہو چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو خود پیار دوں، اسے وہ خوشی جو میں نے کبھی اپنی ماں سے نہیں پائی، کبھی باپ نے مجھے نہیں دی۔ لبنہ کی نظریں جھک گئیں، وہ خاموشی سے اس کے جذبات کو سن رہی تھی۔ زاروں نے گہری سانس لی اور آہستگی سے بولی، میں تم سے بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں نے تکلیف دی، تمہیں چھوڑ کر لندن چلا گیا، تمہاری حالت کا، تمہاری تنہائی کا کچھ نہیں تھا مجھے۔ وہ کھڑا ہوا، آہستہ آہستہ دروازے کی جانب بڑھے، میرے لیے وہ سب ایک کھیل تھا، مذاق، نکاح بھی صرف تمہارے کہنے پر کیا تھا، ورنہ نیت تو صرف تمہیں استعمال کر کے چھوڑ کی تھی۔ لبنہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ زارون کے قدم رکے، لیکن کہتے ہیں نا رب چاہے تو وہ انسان کو کسی حال میں رکنے نہیں دیتا، شاید تمہارے ذریعے سدھارنے کا ارادہ۔ وہ دروازے کے پاس رکا سے بولا، اگر ہو سکے تو مجھ کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ لبنہ اس کی پشت پر جمی رہی، خاموش، الجھی ہوئی اور کہیں نہ کہیں ٹوٹتی ہوئی۔ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں وہ آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی نیلی روشنی جل رہی تھی، نور جہاں میں گر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں سکون واضح تھا۔ مسکرا کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے بے ہوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں پہلے ہی جانتی تھی زارون، کسی اور کا نہیں بلکہ میرے پوتے کا ہے۔ ان کی آواز میں شفقت اور اعتماد تھا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے بولی تھی۔ زارون کر ان کی طرف دیکھا، کچھ بولنے کی کوشش کی، بولتی گئی، جس طرح تو اس ہاتھ تھام کر میرے وارڈ میں لکھا، جس طرح اس کے لیے بے چین تھا اور جس انداز سے تم اس کی خدمت کر، بیٹا ماں دادی سیتی ہیں، مجھے اسی دن یقین ہوا کہ وہ بچی تمہاری بیوی، وہ بچہ تمہارا اپنا ہے۔ انہوں نے نظریں جھکا لی، آواز دھیمی اور تھی، دادی میں نے بہت بڑی غلطی کی، اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، مجھے پتا تھا گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اپنے اس کو کیسے دھوں، میں دل سے شرم۔ نور جہاں بیگم نے اس کے سر رکھا، اتر میرا لاڈلا، تم نے جو بہت برا تھا لیکن تم نے کو مانا اور اس کی تلافی کی، تم نے اس بچی کا سیا، اس کی حفاظت کی، اسے سچائی کا درجہ رہا، یہی کافی ہے۔ رب بڑا کرنے والا ہے اور مجھے یقین ہے وہ لڑکی بھی تمہیں معاف کر دے گی، تم دعا کرو کہ اللہ تمہیں صحت مند اولاد عطا فرمائے۔ زارون خاموشی سے سنتا رہا، پھر آہستگی سے، دادی میں ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، طریقے سے، جنت ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب کہوں کہ وہ میری بیوی ہے اور میں اسے بنانا چاہ رہا ہوں۔ نور جہاں بے خوشی سے بھر آئیں، شاباش پتر، یہی وقت ہے، سب کچھ ٹھیک۔ زاروں نے ایک لمحہ کے بعد دھیمے انداز میں سوال کیا، لیکن دادی، بابا کیا کروں گا؟ وہ کبھی نہیں، وہ کبھی لبنہ کو قبول نہیں گے۔ نور جہاں بیگم نے گہری سی، بیٹا سب کچھ ایک دن نہیں ہوتا لگتا ہے مگر سچ جیتتا ہے، اگر تم سچے دل سے نیت کرو گے تو رب سب کے دل دے گا، بس تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے رہو۔ زاروں نے ان کی طرف دیکھا اور تھوڑا ان کی پیشانی چومی۔ میں کچھ نہیں چاہتا دادی، بس یہ حویلی چھوڑ کر آؤں،
میں اپنے بچے کو مستقبل دینا چاہتا ہوں، اگر میں چاہا تو اسے صرف نفرت اور نظری ملے گی۔ میں نہیں چاہتا جب وہ زخم لے جو میں نے لی۔ نور جہاں بیگم نے اس کی طرف سر جا پتر، اگر یہی ہے تو جا، دل میں ملال نہ رکھنا، اس کے حوالے کر دے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پر گھڑی کی ٹک ٹک باقی رہ گئی۔ اصلاح ایک بدلتا وقت اور ایک نیا شروع ہونے والا تھا۔ 2 مرتبہ ہسپتال کے باہر رات کے سائے گہرے ہو چکے، ہر طرف خاموشی، مگر زارون خانزادہ کے دل میں ایک طوفان وہ کوریڈور کی سفید دیوار کے لگائے بے چان سا کھڑا تھا۔ آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر اضطراب، بے چینی تھی۔ اندر آپریشن تھیٹر میں لبنہ کی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی مہینے اس کے ساتھ صرف تکلیفیں اٹھائیں، اب اس کی اولاد کو جنم دینے جا رہی تھی۔ زارون کی نظریں آپریشن کے بعد کے بند دروازے پر تھی۔ دادی کے کہے الفاظ اس کے دماغ میں گونجے، تمہاری بیوی تمہارے بچے دے رہی ہے، اسے اپنی محبت سے بھر دینا، اگر وہ بچ نہ پائی تو تم کو معاف نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے قدم تھر تھر کانپ رہے تھے اور دل میں بس دعا مانگ رہا تھا، یا رب بس میرا بچہ صحیح سلامت ہو، اور لبنہ میری مجرم نہیں، میری سانس ہے، اسے کچھ نہ ہو، اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ چند لمحے بعد اچانک دروازہ کھلا، ایک نری اور اس کے پیچھے ڈاکٹر نمودار ہوئی۔ ڈاکٹر کے ہاتھوں میں لپٹا ہوا چھوٹا سا وجود تھا۔ جیسے ہی وہ ننھا رویا، زارون کے دل کی ساری تھی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر بچے کو بڑھایا۔ مبارک ہو بیٹا۔ زارون گلے سے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ جب اس کا بچہ اس کی باہوں میں آیا تو وہ بس بند کر دل کی گہرائیوں سے رب کا شکر ادا کرنے۔ چند لمحے وہ استا رہا، ننھا معصوم سا چہرہ، وہ اس کا بیٹا تھا، خون تھا، وارث۔ تیار وہ بچہ سینے سے لگا کر رو۔ شکریہ رب۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلا، دیکھتے ہوئے بولا، میری بیوی کیسی ہے؟ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ اور نرمی سے بولی، لبنہ ٹھیک، تھوڑی دیر بعد مل سکتی ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، آواز گلے میں اٹک گئی تھی، وقت تھم سا گیا تھا، تو دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ملاقات کی اجازت ملی تو وہ دروازے کی طرف لپکا۔ میں لبنہ نڈھال سی لیٹی ہوئی تھی، چہرہ تھک مگر آنکھوں میں وہی معصوم چمک تھی۔ زارون نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اس نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور اس کے قریب بیٹھ تھا چوما، پھر اپنا ماتھا اس کے ٹکاتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو لبنہ، بہت نادم ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وقت مجھے چھوڑے گا۔ بیوی ہو، میرے بچے کی ماں ہو، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو ایک نئی زندگی دینا چاہتا ہوں، ایک خوبصورت مکمل زندگی، پلیز لبنہ مجھے معاف کر دو۔ لبنہ نے دکرا کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں لہجہ پرسکون تھا، زارون، ماں اپنی زندگی بنانے کے بچے کی زندگی تباہ کرتی ہے۔ میں نے تمہیں تب دیا تھا جب تم نے میرے پاؤں پر تیل لگایا تھا، جب تم نے مجھے اپنی بیوی کہا تھا، میں ہی پگھل گئی تھی، صرف اپنی زبان سے کچھ نہیں، تم میرے بچے کے باپ ہو اور میری زندگی کے خاص انسان۔ زارون کے آنسو پھر سے بہہ نکلے، وہ اسے اپنی باہوں میں لے چکا تھا، اپنے بھی کمزور ہاتھوں سے اسے۔ وہ لمحہ خاموش تھا مگر دلوں کے بیچ بہو گیا تھا۔ ایک نئی زندگی کا ایسا تکلیف سے، جدائی سے نکل کر محبت اور پشیمانی کے لمس میں لپٹا مکمل اور خوبصورت منظر۔